अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। जुमले कई किस्म के होते हैं। आसान, सीधे साधे, एक फिक्रे पर मुश्तमिल, बयानिया, इंकारिया, सवालिया, या एक से ज्यादा फिक्रों पर मुश्तमिल मगर आसान, या एक से ज्यादा पेचीदा फिक्रों पर मुश्तमिल। इस वीडियो में हम शर्तिया जुमलों के बारे में जानेंगे, यानी ऐसे जुमले जो एक से ज्यादा फिक्रों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें एक मरकजी फिक्रा होता है जबकि दूसरे फिक्रे का दारोमदार मरकजी फिक्रे पर होता है। शर्तिया जुमलों यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी चीज के वाक़ होने का इन्हिसार कुछ शराइत यानी कंडीशंस पर होता है। मिसालों की मदद से हम समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस किन्हें कहा जाता है, इनकी कितनी किस्में हैं, ये कैसे बनते हैं और इनमें अलामात यानी पंक्चुएशंस का कैसे इस्तेमाल होता है। अपने असल मौजू पर आने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी कौन सी किस्में हैं और कंडीशनल सेंटेंस से क्या मुराद है। जुमला किसे कहते हैं? ग्रामर के लिहाज से अल्फाज के ऐसे मजमूए को जो बामायनी हो यानी किसी ख्याल का इजहार करे और उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, जुमला यानी सेंटेंस कहलाता है। जैसे दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। आई विल कम अर्ली टुमारो, मैं कल जल्दी आऊंगा। ही इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, उसने नीली कमीज पहनी हुई है। ये बहुत आसान जुमले यानी सिंपल सेंटेंसेस हैं क्योंकि ये एक फिक्रे यानी क्लॉज पर मुश्तमिल हैं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, क्लॉज कहलाता है। आपके सामने मौजूद तीनों जुमले एक एक क्लॉज पर मुश्तमिल हैं। एक क्लॉज पर मुश्तमिल जुमले सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। अब जानिए सेंटेंस की किस्मों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस एक से ज्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल भी हो सकता है। ये मिसालें देखें। असलम प्लेज हॉकी एंड वाजिद प्लेज क्रिकेट, यानी असलम हॉकी खेलता है और वाजिद क्रिकेट खेलता है। वी मिस्ड आवर फ्लाइट बिकॉज वी वर लेट, हमसे हमारी परवाज रह गई क्योंकि हमें देर हो गई थी। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस, अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये जुमले एक से ज्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल हैं जिन्हें मुख्तलिफ रंगों में दिखाया गया है। साख्त के लिहाज से जुमले मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो सिर्फ एक क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें एक से ज्यादा क्लॉजेस हों और उनका इन्हिसार किसी दूसरी क्लॉज पर न हो, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, जैसा कि आपके सामने मौजूद पहली मिसाल है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक क्लॉज का इन्हिसार दूसरी क्लॉज पर हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, जैसा आपके सामने मौजूद दूसरी मिसाल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिनमें एक क्लॉज दूसरी क्लॉज में मौजूद किसी कंडीशन पर इन्हिसार करे, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, जैसा कि तीसरी और आखिरी मिसाल है। अब तफसील से जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ शराइत यानी कंडीशंस जैसे हकाइक या फर्जी सूरत हाल पर मबनी जुमले होते हैं, जिनमें कुछ होने का दारो मदार कुछ कंडीशंस पर होता है। जैसे व्हेन वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, यानी जब पानी 100 डिग्री तक पहुंचता है तो ये खौलता है। या इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, यानी अगर बारिश होती है तो मैं एक छतरी ले लूंगा। इस किस्म के जुमलों में अगर ऐसा हो जाए तो ये होगा, या जब ये होगा तो ऐसा होगा, जैसे बयानात होते हैं। ये मिसालें देखें। When the sun goes down, it gets dark, जब सूरज गरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है। If you study hard, you will pass your exams, अगर आप मेहनत से मुतालिया करेंगे तो आप अपने इम्तहानात में कामयाब हो जाएंगे। When I finish work, I will call you, जब मैं काम खत्म कर लूंगा मैं आपको फोन करूंगा। If I were a magician, I would make some things disappear, अगर मैं जादूगर होता तो कुछ चीजों को गायब कर देता। If you do not follow the traffic rules, you will be penalized, अगर आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा। Had they reached on time, they would have boarded the plane, अगर वो वक्त पर पहुंच जाते तो जहाज में सवार हो जाते। अब जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की किस्में, यानी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की ये चार किस्में होती हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल
تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سینٹنسز کی ساخت یعنی اسٹرکچر اور سینٹنسز کے بارے میں مزید جانکاری کے لیے ہماری پلے لسٹ پارٹس آف اسپیچ میں موجود دیگر ویڈیوز دیکھیے۔ اب جانتے ہیں زیرو کنڈیشنل سینٹنسز کیا ہوتے ہیں۔ عام حقیقتوں یعنی فیکٹس کا اظہار کرنے والے کنڈیشنل سینٹنسز کو زیرو کنڈیشنل سینٹنس کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے جملوں میں دونوں کلازز کو سمپل پریزنٹ ٹینس، جسے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ When people smoke cigarettes, their health suffers. جب لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو ان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ If you rest, you will feel better. اگر آپ آرام کریں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے۔ The lawn gets wet when it rains. جب بارش ہوتی ہے تو لان بھیگ جاتا ہے۔ If you don't water the plants, they die. اگر آپ پودوں کو پانی نہیں دیتے تو وہ مر جاتے ہیں۔ You gain weight if you don't exercise. اگر آپ ورزش نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ غور کریں، جملوں کی دونوں کلازز پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہیں۔ اگر if یا when سے شروع ہونے والی کلاز مین کلاز سے پہلے ہو تو if یا when والی کلاز کے بعد کاما لگایا جاتا ہے، اور اگر جملہ مین کلاز سے شروع ہو تو اس کے بعد کاما نہیں لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے پہلی، دوسری اور چوتھی مثال میں پہلی کلاز کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ فرسٹ کنڈیشنل سینٹنسز، ایسے کنڈیشنل سینٹنسز جن میں کسی چیز کے مستقبل میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جائے لیکن مکمل یقین نہ ہو، فرسٹ کنڈیشنل سینٹنس کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے جملوں میں if کلاز کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اور مین کلاز جو کہ امکان کو ظاہر کرتی ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ If you are focused, you will achieve your goal. اگر آپ توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ You will feel better if you take some medicines. اگر آپ کچھ دوائیں لیں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے۔ If it doesn't rain tomorrow, we will go to the beach. اگر کل بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم ساحل سمندر پر جائیں گے۔ You will be marked late if you do not reach the office on time. اگر آپ وقت پر دفتر نہیں پہنچتے ہیں تو آپ کی لیٹ لگ جائے گی۔ If you go out now, you will get wet in the rain. ابھی باہر جائیں گے تو بارش میں بھیگ جائیں گے۔ جملوں کی if والی کلازز پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہیں اور امکان ظاہر کرنے والی مین کلازز کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں بیان کیا گیا ہے۔ if کلازز اگر جملوں کے شروع میں آئی ہیں تو ان کے بعد کوما لگایا گیا ہے۔ سیکنڈ کنڈیشنل سینٹنسز، ایسے کنڈیشنل سینٹنسز جن میں ایسی چیزوں کے ہونے کا امکان ظاہر کیا جائے جو مکمل غیر حقیقی ہوں یا جن کے ہونے کا امکان بالکل نہ ہو کو سیکنڈ کنڈیشنل سینٹنس کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے جملوں میں if کلاز کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے اور مین کلاز میں ماڈل آکسیلری وربز جیسے could, should, would, might کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ If I won the lottery, I would travel to the moon. اگر میں لاٹری جیت گیا تو میں چاند کا سفر کروں گا۔ If I got a second life, I would be a philanthropist. اگر مجھے دوسری زندگی ملی تو میں ایک خدمت خلق کرنے والا بنوں گا۔ I could go back to my past and change a few things if I had a time travel machine. اگر میرے پاس ٹائم ٹریول مشین ہوتی تو میں اپنے ماضی میں واپس جاتا اور کچھ چیزیں بدل دیتا۔ If I had a choice, I would never marry at all. اگر میرے پاس کوئی انتخاب ہوتا تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ If I were a bird, I would happily fly around the world. اگر میں پرندہ ہوتا تو خوشی خوشی پوری دنیا میں اڑتا۔ جملوں کی if والی کلازز پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہیں اور امکان ظاہر کرنے والی مین کلازز میں ماڈل آکسیلری ورب کو استعمال کیا گیا ہے۔ تھرڈ کنڈیشنل سینٹنسز، ایسے کنڈیشنل سینٹنسز جن میں یہ بیان کیا جائے کہ ماضی میں اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ایسا مختلف ہوتا کو تھرڈ کنڈیشنل سینٹنس کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے جملوں میں if کلاز کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے اور مین کلاز میں ماڈل آکسیلری ورب کے بعد have اور اس کے بعد ورب کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ If you had told me you needed a ride, I would have left earlier. اگر آپ مجھے بتاتے کہ آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو میں پہلے چلا جاتا۔
If I had learned education, I would not have had time to learn anything else. اگر میں نے تعلیم حاصل کی ہوتی تو مجھے کچھ اور سیکھنے کا وقت نہ ملتا. I would have reached the office on time if it had not rained. اگر بارش نہ ہوتی تو میں وقت پر دفتر پہنچ جاتا. If they had taken him to the hospital sooner, he would not have died. اگر وہ اسے جلد اسپتال لے جاتے تو اس کی موت نہ ہوتی. If I had been there, I would have surely helped you in one way or another. اگر میں وہاں ہوتا تو یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کرتا. جملوں کی if والی clauses past perfect tense میں ہیں اور امکان ظاہر کرنے والی main clauses میں modal auxiliary verb کے بعد have اور اس کے بعد verb کو past participle form میں استعمال کیا گیا ہے. کچھ مواقع پر کنڈیشنل سینٹینسز میں were to کا استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے ہونے یا ہونے کا تصور ناممکن ہو یا ناگوار ہو. یہ مثالیں دیکھیں. If he were to fail the exam, he would have to wait a whole year to try again. اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا تو اسے دوبارہ کوشش کرنے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑتا. If I were to lose my job next year, I would probably not find a new one quickly. اگر میں اگلے سال اپنی ملازمت کھو دیتا ہوں تو شاید مجھے جلدی سے کوئی نئی نوکری نہیں ملے گی. If he were to be my boss, I would quit the next day. اگر وہ میرا باس ہوتا تو میں اگلے ہی دن چھوڑ دیتا. If clauses without an if. If clauses میں if کے بجائے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے provided that, unless, when اور as long as. یہ مثالیں دیکھیں. I will swim unless the water is too cold. میں تیراکی کروں گا جب تک کہ پانی بہت ٹھنڈا نہ ہو. She will get admission to the college provided that she gets 85% marks in the intermediate exam. اسے کالج میں داخلہ مل جائے گا بشرط یہ کہ اسے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں 85% نمبر ملیں. When the sun reaches the mid sky, it gets very hot. جب سورج وسط آسمان پر پہنچتا ہے تو بہت گرمی ہو جاتی ہے. She will work there as long as her mother also works there. وہ اس وقت تک وہاں کام کرے گی جب تک اس کی ماں بھی وہاں کام کرتی ہے. اب جانیے یاد رکھنے کے کچھ اہم نقاط. کنڈیشنل سینٹینسز میں اگر if clause مین clause سے پہلے آئے تو مین clause سے پہلے کاما لگائیں اور اگر مین clause if clause سے پہلے آئے تو کاما نہیں لگایا جاتا ہے. کنڈیشنل سینٹینسز کی قسم کی مناسبت سے درست ٹینس کا استعمال کریں جو یہ ہیں. زیرو کنڈیشنل سینٹینسز میں if clause present indefinite ٹینس میں ہوتی ہے اور main clause present indefinite ٹینس میں ہوتی ہے یعنی دونوں clauses present indefinite ٹینس میں ہوتی ہیں. فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس میں if clause present indefinite ٹینس میں ہوتی ہے اور main clause future indefinite ٹینس میں ہوتی ہے. سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینس میں if clause past indefinite ٹینس میں ہوتی ہے اور مین clause میں ماڈل auxiliary verbs جیسے could, would, should, might استعمال ہوتے ہیں. تھرڈ کنڈیشنل سینٹینس میں if clause past perfect ٹینس میں ہوتی ہے جبکہ مین clause میں ماڈل auxiliary verbs کے بعد have اور اس کے بعد verb کو past participle form میں استعمال کیا جاتا ہے. امید کی جاتی ہے کہ آپ کنڈیشنل سینٹینسز ان کی قسموں اور استعمال کے بارے میں اچھی طرح جان گئے ہوں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں. آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.